کون سی غلطیاں بڑی گھناؤنی ہیں اور کہاں وہ راہ راست سے بھٹک گئے. ایک کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا. آج انشاءاللہ ہم اشاعرہ کو دیکھیں گے. اشاعرہ ان کو جاننا بہت ضروری ہے. معتزلہ سے آپ نے معتزلہ کے تعلق سے جانا اچھی بات ہے. آپ نے جان لیا کہ وہ کیسے ذہنیت کے ہوتے ہیں اور عقل کی کتنی اہمیت ان کے پاس ہوتی ہے اور کتاب و سنت کی کتنی اہمیت ان کے پاس ہوتی ہے. ہم نے کل کی مجلس میں آپ کو بتا دیا. لیکن اشاعرہ کو جاننا ان سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. بلکہ آج سارے عالم اسلامی میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف اور پھیلا ہوا عقیدہ اشعری عقیدہ ہے. آپ ہندوستان کے نام نہاد مدارس اٹھا کر دیکھیے, وہاں پر اسی عقیدے کو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ سمجھ کے پڑھاتے ہیں. چاہے وہ دیوبند ہو یا پھر ندوہ ہو یا پھر دوسرے مدارس ہوں, یہاں پر عام طور پر اسی عقیدے کو پڑھایا جاتا ہے. چاہے وہ عراق ہو, چاہے مصر ہو, سارے دنیا میں یہ عقیدہ ہی رائج ہے اور اسی عقیدہ کو عام لوگ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ سمجھتے ہیں. اسی لیے یہ عقیدے میں کہاں خامیاں ہیں جاننا ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث جو مشہور جماعت ہے جو سلف کے عقیدے کا دعویٰ کرتا ہے, ان کے ائمہ, ان کے جو بڑے گزرے ہیں, ان کے پاس اس عقیدے کو دیکھتے ہیں. جیسے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کے تعلق سے ہے کہ وہ اشعری عقیدے کی تائید کرتے تھے اور اسی عقیدے کو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ سمجھتے تھے. جب ان کو سمجھایا گیا تو بعض چیزوں کو انہوں نے مانا اور آخری میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری باتوں کو مانا, لیکن یہ عقیدہ موجود تھا. یعنی اتنی حد تک پھیلا ہوا. اور صدیق حسن خان ایک مشہور عالم گزرے ہیں, اہل حدیث کے علماء سے شمار ہوتے ہیں, اور وہ اپنی کتاب میں صریح کہتے ہیں العقیدہ اشعریہ صحیحہ, صحیح عقیدہ اشعری عقیدہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں یہی عقیدہ مشہور تھا. صحیح عقیدے کی شہرت نہیں ہوئی, ساری دنیا میں یہی عقیدہ تھا. اور آپ جو مشہور مجاہدین جانتے ہیں ان میں صلاح الدین ایوبی ہیں, اور وہ اسی عقیدے کی تائید کرتے تھے. اور بہت بڑے متقی پرہیزگار وزیر جن کا نام نظام الملک تھا, سلجوقی خاندان کے, جنہوں نے ساری دنیا میں مدرسے نظامیہ قائم کیا. ساری دنیا میں بغداد کے اندر اور دوسرے ایران کے اندر مدرسے نظامیہ قائم کیا, اور مدرسے نظامیہ قائم کیا گیا اس عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے, کیونکہ یہ عقیدہ اس زمانے میں معتزلہ کے خلاف تھا. معتزلہ جیسے آپ جانتے ہیں جنہوں نے عقل کو آگے کر کے دین کے بنیادوں کو ہلا ڈالا, تو ان کے رد پر, ان کو رد کرتے ہوئے اشعری عقیدے کو فروغ دیا گیا, اور شیعہ کے زور کو توڑنے کے لیے اشعری عقیدہ استعمال کیا گیا. اور اشعری اہل علم جو بھی تھے انہوں نے باطنیہ پر رد کیا, اسماعیلیہ پر رد کیا اور معتزلہ پر رد کیا, اور اس کے بعد شیعہ اور روافض کو انہوں نے آڑے ہاتھ لیا, دھچیاں اڑا دی. اس وجہ سے اس عقیدے کو اتنی شہرت ملی. اور یہ عقیدہ میرے دوستو 500 ہجری کے بعد, اور اس عقیدے کے بڑے بڑے ائمہ آگے آپ دیکھیں گے جنہوں نے اس عقیدے کو اور ایلابریٹ کیا اور پھیلایا, اور گویا کہ اس زمانے میں اسی عقیدے کو صحیح عقیدہ سمجھتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح عقیدہ دب گیا, چھپ گیا, نہیں, تھے اہل علم, لیکن بادشاہوں کے حد تک ساری دنیا کے ریچ کے اعتبار سے یہ عقیدہ زیادہ مشہور رہا. تو اس وجہ سے اس عقیدے کو جاننا ضروری ہے, اور اس عقیدے میں کہاں کہاں خامیاں ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عقیدہ جسے اشاعرہ کہتے ہیں, اس عقیدے کے آغاز کرنے والے, اس عقیدے کو آغاز کرنے والے, اس عقیدے کو شروع کرنے والے ابو الحسن الاشعری, جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھے. ابو موسیٰ الاشعری کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی رسیلی, رس بھری آواز دیا تھا, اور یہ قرآن پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن سے بہت متاثر ہوتے تھے, اور یہ اپنے ساتھ قبیلہ لائے اور سب نے اسلام قبول کیا. اور ابو الحسن اشعری, ابو الحسن اشعری ابو موسیٰ اشعری کے خاندان سے تھے. ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں, لیکن وہ اشعری ہیں, قبیلے کا نام ہے, عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے. ابو الحسن اشعری یہ بھی خاندان کی وجہ سے اشعری خاندان ہے, آگے چل کے عقیدہ بن گیا. تو یہ ابو الحسن اشعری
یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ 270 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 320/4 ہجری بصرہ میں ہوئی. ان کا نام علی بن اسماعیل تھا. 320/4 324. انہی کے خاندان سے تھے اور وفات پائے بغداد میں. اشعری قبیلے کا نام. ہاں کیونکہ ان کا نام اشعری تھا تو اسی نام سے اس عقیدے کو نکال لیے. ابو الحسن اشعری جن کا نام علی بن اسماعیل تھا. ان کی زندگی میں 3 مرحلے گزرے. ان کی زندگی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو اشعری عقیدہ معلوم ہو جائے. ان کی زندگی میں 3 مرحلے گزرے. پہلے مرحلے میں یہ ابو علی الجبائی جو ان کے سسر تھے، جو معتزلہ کے شیخ مانے جاتے تھے بصرہ میں، ان کے پاس علم حاصل کیے. نام کیا ہے؟ ابو علی الجبائی، بصرہ میں. ابو الحسن اشعری کے سسر. ان سے انہوں نے علم حاصل کیا اور شروع میں یہ بھی معتزلی رہے اور کڑے معتزلی رہے. ڈٹ کر اعتزال کے عقیدے کی طرفداری کرتے تھے. شروع کے 40 سال جب 40 سال گزر گئے تو ابو علی الجبائی زندہ تھے. تو یہ اچانک بعض مسائل ان کے ذہن میں ایسے آئے جسے بنیاد بنا کر شیخ ابو علی الجبائی سے جھگڑتے تھے. اور جھگڑے تو ابو علی الجبائی کئی مسائل کا جواب دے نہیں پائے اور گہرے کھرے مسائل ہیں. میں آپ کو مسائل نہیں بتاتا، ممکن ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے اسے. تو ابو علی الجبائی سے خطرناک اختلاف ہوا. تو اس وجہ سے ابو علی الجبائی سے مخالفت کیے، ان کو چھوڑنا شروع کیے 40 سال کے بعد. اب اکیلے سوچتے تھے. خاص طور پر جو سوال تھے وہ مرتکب الکبیرہ کے تعلق سے تھے، منزلہ بین المنزلتین کے تعلق سے تھا. اور اس کے بعد فلسفی بعض باتیں، حادث، عرض، جوہر، اس کی شرح ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی جو ہے زیادہ ثقیل ہو جائے گی کلاس اگر اس کی شرح میں کروں. تو ابو علی الجبائی اور ابو الحسن اشعری 40 سال تک مل کر رہے. ابو الحسن اشعری 40 سال کے بعد الگ ہوئے. الگ ہونے کے بعد ان کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ انہوں نے پوری کتابیں، چونکہ اعتزال کے معتزلہ کے عقیدے کو انہوں نے پی رکھا تھا، تو ہر مسئلے کو لیتے اور کتاب و سنت پر لے کے جا کے پیش کرتے. یعنی کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیے تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کتاب و سنت کے اصول پر نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ 15 دن تک یہ کسی کو دیکھے نہیں اور نہ اپنے کمرے سے باہر نکلے. کمرے نماز پڑھتے اور صرف اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے. اور مسجد کے امام تھے بغداد کے اندر. اب ہوا یہ کہ 15 دن کے بعد اپنے کمرے سے نکلے. اتفاق سے جمعے کا دن تھا. منبر پر چڑھے اور اس کے بعد اپنے کپڑے اتار دیے، اوپر کا حصہ. اس کے بعد علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کیے کہ جیسے میں نے اپنے جسم سے کپڑا اتارا ہے ویسے میں اپنے ذہن سے اعتزال عقیدے کو اتارتا ہوں. میں اعتزال کے عقیدے کو، یعنی معتزلہ کے عقیدے کا مخالف بن چکا ہوں، اس عقیدے کو طلاق دے رہا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے اعلان کیا تاکہ بات پھیل جائے بستیوں میں. اور اس کے بعد مرحلہ یہ آیا کہ یہ معتزلہ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن چونکہ اعتزال ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، بچپن سے وہی پڑے تھے، تو پورے کا پورا اعتزال سے نکل نہیں پائے. کہیں وہ عقلی باتیں رہ گئی، فلسفی باتیں رہ گئی، عقلی فلسفی باتیں رہ گئی تھی ان کے اندر. لیکن عام طور پر معتزلہ کے عقیدے کا انکار کیا انہوں نے. اور یہ اس کے بعد ابن کلاب ایک شخص تھے جو ان سے پہلے وفات پا چکے تھے. ان کا نام ابن کلاب، ان سے کلابیہ عقیدہ چلا ہے.
ابن کلاب کہتے ہیں. ابن کلاب کو اکثر فالو کیا کرتے تھے, ان کی باتوں پر اکثر غور کیا کرتے تھے. اور ابن کلاب کیا ہے, معتزلہ کے مخالف تھے اور یہ 7 صفات کو مانتے تھے, بقیہ صفات کی تعویل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صرف 7 صفاتوں پر ایمان رکھتے تھے. وہ 7 صفات کیا ہیں؟ الحیا, الارادہ, العلم, القدر, السمع والبصر والخلق. یہ 7 جو ہے صفات ہیں, لکھ لیجئے 7 صفات ہیں. سب سے پہلے علم, اس کے بعد ارادہ, اللہ تعالیٰ علیم ہے یا نہیں ہے؟ علیم ہے. اس کے بعد ارادہ, اور اس کے بعد قدرت, اللہ تعالیٰ قدیر ہے. اور اس کے بعد سمع, سننا. اس کے بعد بصر, اس کے بعد خلق. 7 ہو گئے. کیا کیا لکھے ہیں؟ الحیا زندہ ہے, الحیا, الارادہ, الخلق, القدرہ, العلم, السمع, البصر. یہ 7 صفات کو مانتے تھے. کیونکہ یہ 7 صفات کو ماننے کی ضرورت کیا تھی؟ بقیہ صفات کا انکار کرتے تھے. انکار مطلب تعویل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو کیا کہتے تھے؟ پاور. ہاتھ نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد پاور. اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں تو اسے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, آنکھ نہیں. دوسرے صفاتوں کی, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو کیا تعویل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, تعویل کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سزا دے گا. یہ 7 صفات کے علاوہ پورے صفات کے ساتھ یہ لوگ تعویل کا معاملہ کریں گے, کچھ دوسرا معنی دیں گے. جبکہ صحیح منہج یہ ہے کہ جو لفظ عربی میں ہے اسی معنی کو آپ کہیے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو کرتا ہے, اس میں نہ تشبیہ ہے نہ تمثیل ہے. اب یہ لوگ محبت کو ثواب سے تعویل اس وجہ سے کیے کہ اگر محبت کہا جائے تو محبت کمزوری ہے بندوں میں, محبت کمزوری ہے. کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کہہ کے انہوں نے انکار کر دیا. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی محبت اللہ کی محبت میں فرق ہے. آپ جیسے نہیں ہے, وہ محبت الگ ہے. ہاں, تو یہ 7 صفات کو مانتے اور بقیہ صفات کے ساتھ تعویل کا معاملہ کرتے. اب یہ 7 صفات کو کیوں مانتے؟ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ 7 صفات عقلی دلائل سے ثابت ہوتے ہیں. وہ الگ بحث, احکام العقل کہتے ہیں اسے. احکام العقل یہ ابن کلاب کے پاس تھا, جن سے ابو الحسن عشری لیے, اور عقلی لاجیکل غور کرنے کے بعد صرف یہ 7 صفات ایسی ہیں جس پر آپ کیا ہیں, ڈائریکٹ ایمان لائیں گے بغیر کسی تعویل کے. اور بقیہ صفات کے ساتھ تعویل کرنا ضروری ہے, کیونکہ تعویل نہیں کریں گے تو ان کے حساب سے تشبیہ میں گر جائیں گے. اس لیے تعویل کیا کرتے تھے؟ تو ابن کلاب کو یہ فالو کرتے تھے, ابو الحسن عشری. لیکن ابن کلاب کی پوری باتیں نہیں لیے, ان میں انہوں نے کئی چینجز لائے, آگے آپ دیکھیں گے. تو یہ تیسرا مرحلہ تھا ابو الحسن عشری کا. اسی زمانے میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی, ابو الحسن عشری کی کئی کتابیں ہیں. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا جو ان کی زندگی کے آخری کا مرحلہ تھا. اس زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام الابانہ. اس کتاب میں یہ صریح, صاف, سفید الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے تعلق سے اگر ایمان لانا ہے تو اس کے لیے واحد سورس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. نہ فلسفے کی ضرورت ہے, نہ کلام کی ضرورت ہے, نہ اعتزال کی ضرورت ہے. آخری زندگی میں یہ بالکل صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے عقیدے پر آ گئے تھے, پورا چھوڑ دیا آخری زمانے میں, اور اس کے بعد وفات پا گئے. تو ان کی زندگی کی 3 مرحلے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آخری میں جب وفات پائے تو منہج سلف پر تھے, اتباع کتاب و سنت پر انہوں نے وفات پائی. لیکن یہ آخری کا مرحلہ تھا, اس وجہ سے یہ جو عقیدہ انہوں نے اختیار کیا, اس کے تعلق سے یہ اصول لکھ نہیں سکے.
چونکہ امام تھے، یہ ایسی کتاب لکھنا تھا جس سے آنے والوں کے لیے راستہ کھلے، اور معتزلہ اور کلابیہ عقیدے کے خلاف ان کو اصول بنانا تھا، قواعد بنانا تھا، فارمولیز بنانا تھا، بنا کے چھوڑ کر جانا تھا تاکہ آنے والے ان دونوں کی غلطیوں کو سمجھیں۔ لیکن آخری زمانے میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس موضوع پر کتاب نہیں لکھی سوائے ابانہ، جس میں انہوں نے کھلم کھلا اقرار کیا سلف الصالحین کے منہج کی صحت کا۔ نہیں، ان کا عقیدہ الگ تھا، وہ الگ سوچتے تھے، وہ الگ موضوع ہے۔ ابن کلابیہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک زمانے تک رہے لیکن وہ آخرکار اشعری عقیدے میں مل گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا مرحلہ۔ تو یہ جب آخری زمانے میں جب بدلے تو ان کو موقع نہیں ملا کہ یہ جو صحیح عقیدہ اختیار کیے ہیں اس کی نشر و اشاعت کرے، اپنے طلباء کو اس موضوع پر کھینچ کر لائیں، ان کو موقع نہیں ملا۔ اس لیے ہوا یہ کہ ان کا جو عقیدہ مرنے سے پہلے رہا، اس عقیدے کو ان کے شاگردوں نے صحیح سمجھا، اس عقیدے کی نشر و اشاعت کی۔ حالانکہ ان کے شاگرد جانتے تھے کہ اشعری، امام اشعری یہ سب چھوڑ دیے ہیں، لیکن ان کے شاگردوں کو وہ مسائل سمجھ میں نہیں آئے جن کو سمجھنے کی وجہ سے کون اشعری ان عقیدوں کو چھوڑ دیے۔ ان کے طلباء کو نہیں معلوم تھا، وہ مسائل نہیں سمجھ پائے۔ تو اشعری جب معتزلی عقیدہ چھوڑ کر کلابیہ کو ماننے کے بعد جو عقیدہ بننا رہا، وہی عقیدہ ان کے طلباء میں مشہور ہوا، اور ان کے طلباء نے اسی عقیدے کی ترویج کی۔ اسی لیے اشاعرہ میں دو ہیں، ایک اشاعرہ متقدمین، ایک اشاعرہ متاخرین۔ اشاعرہ متقدمین یعنی شروع کے اشاعرہ، امام ابو الحسن اشعری وفات پانے کے بعد جو اس وقت ان کے طلباء رہے، ان کو متقدمین کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک متاخرین بعد میں آئے۔ تو متقدمین کے پاس اختلافات کم ہیں، مخالفات کم ہیں، لیکن متاخرین کے پاس زیادہ ہیں، کیونکہ متاخرین پورے اشعری امام اشعری کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے بعد شاگرد اور ان کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی اس پر ان کا انحصار تھا۔ اس وجہ سے متاخرین کے پاس زیادہ اختلافات ہیں، بلکہ بعض متاخرین تو معتزلہ کی طرف واپس رجوع کر چکے تھے، اس حد تک مسئلہ پہنچ گیا تھا۔ تو یہ تھے میرے دوستو امام ابو الحسن اشعری، ان کے مشہور شاگردوں میں سے جنہوں نے اشعری عقیدے کو بیس بنایا، اس کے اصول لکھے اور معتزلہ عقیدے کی مخالفت کی، باقاعدہ اس اشعری عقیدے کو جس پر امام ابو الحسن اشعری ایک مدت گزارے، اس عقیدے کو زور دے کر، قواعد بنا کر اسے بنیاد بنانے والے یہی شاگرد تھے جن کے تعلق سے آپ سننے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ابو بکر الباقلانی، ابو بکر الباقلانی، یہ 403 کے وفات ہے، 403 کی وفات ہے۔ الباقلانی، تو یہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو باقلانی کو نظام الملک نے روم بھیجا، روم یعنی عیسائیوں کا اڈا، وہاں سے روم کے بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو بہترین عالم ہے اسے بھیجو، ہمارے علماء سے وہ مناظرہ کریں۔ تو نظام الملک نے باقلانی کو چنا، اور یہ ایک اکیلے گئے اور روم کے ایوانوں کو ہلا دیا، وہاں عیسائی علماء کو خاک چھاننے پر مجبور کر دیا۔ وہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھے، لیکن انہوں نے جیسے آپ نے سنا اشعری عقیدہ جو اب ہے اس کی بنیاد انہوں نے ڈالا، ابھی آپ سنیں گے کہ یہ عقیدے میں کیا کیا بات آگے سنیں گے۔ اس کے بعد ایک مشہور شیخ جن کا نام الشیرازی، یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے۔ ان کے لیے نظام الملک نے ایک مدرسہ بنوایا جس کا نام رکھا، نظام الملک ایک وزیر ہے سلجوقی خاندان کا، سلطنت سلجوقی۔ سلطنت کیا ہے معلوم کیا ہے؟ کل آپ کو بتایا تھا میں، آپ نے سنا؟ ہاں یعنی خلافت ہوتی ہے لیکن ایک پیرلل گورنمنٹ کیا ہے؟ سلطنت کہتے ہیں۔ اب یہ سلطنت میں خاندان آئے، کئی بنو بوئی آئے، بنو بوئی یاد رکھے، یہ پورے کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ اس کے بعد بنو سلجوق آئے،
کردی ترکمانستان کے تھے، سلجوق خاندان، سلجوق کہا جاتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ پکے سنی تھے، زبردست سنی تھے، اور انہی خاندان سے نور الدین زنکی ہیں، انہی کے خاندان سے صلاح الدین ایوبی ہیں، انہی کے خاندان سے نظام الملک ہے جو علم کے لیے بہت کچھ کیے. تو سلجوق بہت بہترین لوگ تھے، ترک تھے وہ بھی، کرد ترکمانی اس میں زیادہ تھے، لیکن یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ پختہ سنی رہے. اشعریہ کہتا کیونکہ وہ زمانے وہی تھا، اسی لیے ہم صلاح الدین ایوبی کا نام لیں گے تو رحمۃ اللہ علیہ، باقلانی کا نام لیں گے رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، کیونکہ یہی عقیدہ وہ صحیح سمجھ رکھے تھے، یہی عقیدے پر چلے. اور اگر ان کو موقع ملتا صحیح عقیدے جاننے کا تو ضرور یہ لوگ اختلاف کرتے. ابن تیمیہ بعد میں آئے، ابن تیمیہ بعد میں آئے. ٹھیک ہے، تو شیرازی، امام شیرازی، تو ان کے لیے نظام الملک نے مدرسہ بنوایا جو مدرسہ نظامیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اب یہ کب بنایا گیا میرے دوستو؟ 400 ہجری میں. 400 ہجری مطلب کون سی سینچری ہے؟ 400 ہجری 900 کے آس پاس آئے، 920 کے آس پاس سمجھیے نا. تو اس زمانے میں یورپ کے اندر کالج کیا ہے، یونیورسٹی کیا ہے جانتے نہیں تھے، مدرسہ کسے کہتے ہیں، اسکول کسے کہتے ہیں نہیں جانتے تھے. اس زمانے میں ہم مسلمانوں نے بنایا، ہم کو دیکھ کر انہوں نے اسکولز بنائے، ہم کو دیکھ کر انہوں نے یونیورسٹیز بنائے. ہم بنیادی یہ آئیڈیا دینے والے ہم تھے کہ ایک ادارہ ہو جہاں پر تعلیم پر زور دیا جائے، بچے آئیں تعلیم پڑھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں. تو نظام الملک نے تقریباً 17 جگہوں پر مدرسے بنائے، ایک سلسلہ چین آف سکولز بنایا انہوں نے. اور جہاں کہیں بھی جاتے مدرسہ بناتے اور مشہور شیخ کو اس مدرسے کا ناظم بناتے، اور اس مدرسے کے لیے کیا کرتے فوراً چندے کی بک پرنٹ کر کے سب کے پاس دے کے بھیجے، چندہ کلیکٹ کر لے گا. نہیں بھائی، ان کے لیے کئی زمین وقف کرتے، بازار میں بڑے بڑے علاقے وقف کرتے، کہتے کہ اس میں جو خرچ آئے گا پورا مدرسے پر صرف ہوگا. اسی مدرسے سے پڑھ کے نکلے امام غزالی، اسی مدرسے سے پڑھ کے نکلے بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے آگے چل کے دین کی خدمت کی. امام نووی اسی مدرسے سے پڑھے، امام نووی علامہ ہے جی، ختم ہو گئے مدارس سے. اب تو اس کے بعد یونیورسٹیز کا سسٹم آیا تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن مدرسوں کا سلسلہ تو جاری ہے. اب چاہیے جہاں جانا چاہیے آپ جائیے، یمن کے جنگلوں میں جائیے، آپ اب موروٹانیہ کے جنگلوں میں جائیے، مدرسہ نظر آئے گا، مسجد مدرسہ لازمی چیز. یعنی تعلیم پر ہم لوگوں نے زور دیا، یہ بعد میں آئے. کون آئے؟ جن کے زبان پہ بائبل، ہاتھ میں رائفل، بعد میں آئے لوگ جنہوں نے جو ہے پھیلائے ساری دنیا میں، جو ہے سکولز ہم پھیلائیں گے، ایجوکیشن پہ کام کریں گے، ہاسپٹلس میں کام کریں گے. بعد میں ہمارا دیکھ کے سیکھے ہیں. وہ ہماری تاریخ پڑھے، بولے کہ ان لوگوں نے اتنی تیزی سے کیسے آگے بڑھایا اپنا معاملہ، کیسے دین کو پھیلایا. تو معلوم ہوا کہ ایریا جس پر غور کیے ہیں، بولے کہ یہی ہم بھی کریں گے لیکن ان کو کرنے نہیں چھوڑیں گے. وہ نظریے کو انہوں نے آگے رکھا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے عیسائیت پہلے بتایا تھا ہمیں 3 چیزیں. ہاں کون سی؟ استشراق، اس کے بعد استعمار، اس کے بعد تبشیر. یہ 3 سمجھے کہ جیسے آٹو ہے آپ کے پاس، آٹو کے 3 پہیے ہیں نا، یہ 3 پہیے ہیں، اس پر ان کے پورا جو ہے ان کا پورا معاملہ چلتا ہے. بعض لوگ آئیں گے آپ سے خوشی اور خوش اخلاق سے ملیں گے، ایسے بات کریں گے کہ یہ لوگ آپ کو جو ہے نوچنا بھی نہیں چاہتے. اب انہیں کے ایک بھائی آئیں گے جو کیا ہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کے بیویوں کو قتل کریں گے آپ کے سامنے، حیوان ہوں گے. یہ پروگرام ہے دیوانہ بنانے کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا بھائی، زبان پہ بائبل، ہاتھ پہ رائفل، یہی اصول ہے ان کا. زبان پہ بائبل، بڑی حکمتیں ہوں گی، بات ہوگی، اور پیچھے سے لوگ ماریں گے آپ کو. جیسے ایک افریقہ کے عالم نے کہا کہ جب یہ لوگ افریقہ کے اندر آئے تو ہمارے پاس بائبل دیے، تو ہم بائبل لے لیے. انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو. جب ہم نے آنکھیں بند کیا تو ہم اڑا دیے. آنکھیں بند کر کے جب ہم کرو تو آنکھیں بند کیے، اڑا دیے، خلاص. یعنی مطلب آپ کو اندھا بنا دیے، اس کے بعد آپ کو ہی نہیں معلوم، آپ کو اڑا دیا. اس انداز سے انہوں نے کام کیا. تو بتایا رہا تھا کہ نظام الملک جو ہے بہترین آدمی رہے، سلجوق خاندان کے رہے اور سنی عقیدہ کے رہے، تو انہوں نے ان مدارس کو بنایا. تو شیرازی ایک مشہور ہے. اس کے بعد ایک دوسرے عالم جن کا نام اسفرائینی.
اس کے بعد ایک مشہور عالم جن کا نام امام الحرمین ہے، حرمین کے امام جن کا نام الجوینی جو امام غزالی کے استاد تھے. امام الحرمین جب مکہ آئے، مدینہ آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے علاوہ آپ کی موجودگی میں امامت نہیں کر سکتے. اتنے بڑے عالم تھے، فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے فن کے عالم تھے. الجوینی، امام الحرمین الجوینی، امام الجوینی 470 پر 8 ہجری. اس کے بعد اب دیکھیے، باقلانی ہو یا پھر شیرازی ہو یا پھر آپ جو لکھ رہے ہیں کون ہیں، اسفرائینی، اس کے بعد آپ جو لکھے جوینی، انہوں نے اپنے آخری زمانے میں بالکل اشعری جیسے کام کی. امام اشعری کیا کیا آخری زمانے میں؟ اعلان کر دیا کہ بولے کہ بھائی، تو یہ دیکھیے امام جوینی آخری زمانے میں کیا کہتے ہیں، یا اصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فولو عرفت ان الکلام یبلغ بی ما بلغت ما تشاغلت به. اے لوگو، یہ علم کلام، یہ فلسفی باتوں میں اپنے آپ کو بزی مت کرو. اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اسے کب کا چھوڑ دیتا، لیکن اب معلوم ہو رہا ہے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی مصیبتیں کیا ہیں، چھوڑ دو. انہوں نے یہی کہا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے امام غزالی آئے. امام غزالی کے پاس کیا تھا، وہ اشعری بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کے اندر صوفیت زیادہ تھی. اور شروع میں فلسفی رہے، بعد میں کلامی بنے اور آخری زمانے میں صوفی بن گئے. صوفیت کو یہ بہت اہمیت دیتے تھے. اور صوفی مطلب دنیا سے دور، پیسوں سے جو ہے رغبت نہیں رکھنا، یہ مادہ ان کے اندر آ گیا تھا. صوفیت ان کے اندر زیادہ تھی. تو امام غزالی بھی آخری زمانے میں صحیح بخاری پڑھنے لگے اور انہوں نے کہا اموت علی عقیدت عجائز نیساپور، میں نیساپور کے جو بڑھیاں ہیں نا ان کے عقیدے میں وفات پا رہا ہوں. ان کا عقیدہ صحیح ہے. ہم لوگوں نے صحیح عقیدے کو کھو دیا، فلسفے میں گھسے، یہاں گھسے وہاں گھسے، صحیح راستہ ہم نے بھٹکا دیا. یہ معاملی لوگوں کا عقیدہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہی صحیح عقیدہ ہے. امام غزالی نے کہا اپنے آخری زمانے، اور وفات پائے تو ان کے سینے میں صحیح بخاری تھی. صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو وفات پا گئے. معاملی لوگوں مطلب جو فطری طور پر مانتے ہیں. ابھی آپ سنیں گے کہ اشعری اور معتزلی کے پاس کیا ہے، فطری عقیدے کو نہیں ماننا. نیچرل جو آپ اللہ کو مانتے ہیں، انسٹنکٹ آپ جو اللہ کو مانتے ہیں، آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اسے نہیں مانے. اشعریوں کے پاس یہ ہے کہ اشعریوں کے پاس یہ ہے کہ آدمی ہوشیار ہو جائے تو اپنے عقیدے کو اٹھا کر پڑھیں، بال کی کھال نکالیں، اس کے بعد ایمان لائیں، رینوویٹ کریں. گویا کہ اپنے آپ ریبرتھ ہر آدمی کو کرنا چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ معمولی لوگ تھے، تابعین معمولی لوگ تھے، بستیوں میں رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے درجے دیے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فطری طور پر اللہ کو مانا. فطری نیچرل، جو نیچرل ہوتا ہے اس کی بات ان نیچرل میں نہیں ہے. نیچرلی انسان اللہ کو مانتا ہے میرے دوستوں، حقیقی بات ہے. نہیں، ان کا طریقہ الگ تھا. ان کا طریقہ صوفی مطلب عملی صوفی زیادہ. ہاں، حکمت کی باتیں زیادہ تھی. اور اس کے بعد امام غزالی جو عام اشعریوں سے ہٹے ہوئے تھے، عام اشعری کے پاس بھی عقل آگے ہونا چاہیے. امام غزالی کے پاس ذوق اور علم لدنی آگے ہوگا. کتاب و سنت اور علم لدنی آئے تو کتاب و سنت کو چھوڑ کے علم لدنی کو مانیں گے. امام غزالی کے پاس اشعری ہیں، تھوڑا ہٹکے ہیں امام غزالی. تو امام غزالی جو ہے اس عقیدے کے امام تھے. اور یہ بھی اپنے آخری زمانے میں جیسے آپ نے سنا سب کچھ چھوڑ کے بولے کہ بھائی میں معمولی لوگوں کے عقیدے مرتا ہوں، میں عقیدے بہت پڑھ چکا ہوں. لیکن یہ پورے راستے گمراہی کی طرف ہے. یہ فلسفی باتیں، یہ کلامی باتیں، یہ لاجیکل بحثیں، یہ سب گمراہ کن ہیں. اس کے بعد آخری امام جو گزرے ہیں جنہوں نے اس مذہب کو پختگی دی، جن کا نام فخر الدین رازی ہے. امام فخر الدین رازی یہ بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. اور بادشاہ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اس زمانے کا، اور بادشاہ جیسے رہتے تھے. اور بادشاہ ان کو دیکھ کے اشش کرتے تھے، کیا عالم صاحب ہے یا پھر کیا ہے. عمدہ لباسیں پہنتے تھے اور ان کی گاڑیاں عمدہ رہتی تھی، مرسیڈیز بینز پہ جاتے تھے. یعنی بالکل ان کی سواری عمدہ ہوتی تھی، عمدہ سواریوں پر جاتے تھے اور بالکل بادشاہوں کی طرح رہتے تھے. اور بہت ذہین آدمی تھے. جی، فخر الدین رازی ایران، ارائی.
تو یہ اشعری عقیدے کو پختگی دیے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی جسے مفاتیح الغیب، جس میں پورے ملحدین پر رد کیا، فلاسفہ پر رد کیا، فلسفوں پر رد کیا، اور صحیح اشعری عقیدے کو ثابت کیا ان کے نظر میں. تو یہ بھی اپنے آخری زمانے میں کیا کہتے تھے میرے دوستو کہ خضت البحر الخضم، میں ایسی جگہ چلا گیا ہوں پتہ نہیں نکل پاؤں گا نہیں پاؤں گا. تو میری نصیحت یہ ہے کہ تم بھی یہ فلسفی باتوں سے، کلامی باتوں سے دور رہو. جو کتاب و سنت میں ہے وہ عقیدہ کافی ہے. یہ اپنے آخری زمانے میں کہتے ہیں امام فخر الدین رازی، جو بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان گنت کتابیں لکھی ہیں. آخری زمانے میں بھی یہی کہتے تھے. تو یہ ائمہ ہیں، یہ دیکھیے اسلامی علوم کے ائمہ ہیں. تو یہ اس عقیدے کو جانتے تھے اور اس عقیدے کی ترویج کرتے تھے. تو یہ عقیدہ ساری دنیا میں پھیل گیا. اور امام غزالی کے کئی ایسے شاکر تھے جو موروٹانیہ میں جا کے باقاعدہ حکومت قائم کی، اور حکومت قائم کی تو اشعری عقیدے کو قرآن کے ساتھ مقرر کر دیا کہ جیسے قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن کے بعد اس عقیدے کو حفظ کر لو، تاکہ شیعہ نہ بنو، تاکہ معتزلی نہ بنو، تاکہ فلسفی نہ بنو. اب یہ عقیدے کی کیا خامیاں ہیں کل دیکھیں گے انشاءاللہ، کہاں پر گھناؤنے غلطیاں ہیں جسے ہم کو بچنا چاہیے. یہ ہمارے کل کی مجلس کا موضوع ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.